الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول کریم وبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کسی گوشہ تنہائی میں مصروف عبادت ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے دو بڑے آدمی اس کے پاس آئے کہ اسے واپس گھر لے چلیں اور کہنے لگے کہ نوجوان تو نے بہت کھٹر کام اختیار کیا ہے جو تو نبھا نہ سکے گا۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کا کھڑے ہونا میرے اس قیام سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ تیرے اقربا ہیں، ان میں رہ کر عبادت کرنا اس تنہائی کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ نوجوان نے جواب دیا، جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میرے ہر رشتہ دار اور دوست کو مجھ سے راضی کر لے گا۔ وہ پھر کہنے لگے، تو ابھی نوعمر نہ تجربہ کار ہے اور ہم ان مجاہدوں سے خوب واقف ہیں، خطرہ ہے کہ تو عجب میں مبتلا ہو جائے۔ نوجوان کہنے لگا، جو اپنے آپ کو پہچان گیا اسے عجب کوئی نقصان نہیں دیتا۔ بالآخر ایک ساتھی نے دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ چلنا چاہیے، نوجوان تو جنت کی بو پا چکا ہے، اب ہماری بات نہیں مانے گا۔ مولانا ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عجب کا علاج کرنا چاہتا ہے اسے 4 چیزوں کا التزام کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یقین کرے، اس سے عجب کے بجائے شکر میں لگے گا۔ دوسرا یہ کہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں دھیان لگاتا رہے، اس سے شکر میں مصروف رہے گا، عمل میں پختگی آئے گی اور عجب سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا یہ کہ ڈرتا رہے کیا معلوم عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں، قبول نہ ہونے کے خوف میں مشغول ہوگا تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نظر ڈالتا رہے، جب یہ خطرہ گردش کرتا رہے گا کہ کہیں گناہ نیکیوں پر غالب ہی نہ آ جائیں تو عجب پیدا نہیں ہوگا۔ بھلا ایسا آدمی اپنے عمل پر کیا ناز کر سکتا ہے جسے یہی پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ بس خوشی اور مسرت اور نامہ اعمال پڑھنے کے بعد ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عجب اور خود پسندی سے بچائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔